بطور پاکستانی انتخابات کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو فوراً سیاسی رساکشی، جوڑ توڑ، ووٹر کی خوش آمدیں، دھاندلی جیسے واقعات ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ مگر آج ہم جن انتخابات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ غیر سیاسی انتخابات ہیں، لیکن اس میں پاکستان کی سیاست کا نیوکلیس سمجھے جانے والے عمران خان بطور امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابات کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے کاغذات نامزدگی عمران خان جمع کرا چکے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ انتخابات ہوتے کیسے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی سرفہرست یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور اس کے چانسلر کا انتخاب اگلے 10 سال کے لیے ہوگا۔ یہ عہدہ ایک اعزازی عہدہ ہے، یعنی اس میں آپ تنخواہ یا کسی قسم کے مراعات کے حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی انتظامی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری اہم تقریبات کی صدارت، فنڈز جمع کرنا اور مقامی یا بین الاقوامی سطح پر یونیورسٹی کی نمائندگی میں چانسلر کا کردار اہم ہے۔ اگر آپ چانسلر کو یونیورسٹی کا سفیر کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ نئے چانسلر کے انتخابات کے لیے یونیورسٹی کی کونسل چانسلر الیکشن کمیٹی تشکیل دیتی ہے، جس کا کام قواعد و ضوابط کے مطابق انتخابات کا انعقاد اور نگرانی ہوتی ہے۔ یہ کمیٹی کسی طرح ان انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کیسے حصہ لے سکتے ہیں جبکہ وہ غیر ملکی ہیں؟ یہ اس ایک حالیہ ترمیم سے ممکن ہوا جس کے مطابق یونیورسٹی کے گریجویٹ طلباء اور سٹاف کے موجودہ اور سابقہ ارکان اب اپنے ووٹ کا آن لائن استعمال کر سکیں گے۔ اس حلقہ انتخاب کو کانووکیشن کا نام دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر سے 2,50,000 سے زائد ووٹرز چانسلر کے انتخاب میں حصہ لے سکیں گے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست اکتوبر میں شائع کی جائے گی اور ووٹنگ کا عمل 28 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اگر امیدواروں کی تعداد 10 سے کم ہوگی تو انتخاب کا صرف ایک دور ہوگا، لیکن اگر امیدواروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو انتخابات کا دوسرا مرحلہ 18 نومبر کو ہوگا۔ اس الیکشن میں موجودہ طلباء، سٹاف یا کسی سیاسی عہدے کے امیدوار حصہ نہیں لے سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جیت پاتے ہیں یا نہیں، لیکن جیت کی صورت میں عمران خان کو سیاسی اور سفارتی فائدہ ضرور ہوگا۔